بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رباح ان چند غلاموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام متعارف ہونے سے پہلے ہی اپنا ایک مقام بناتے ہوئے شہرت حاصل کی۔ ان کے آقا کا نام امیہ ابن خلف تھا۔ وہ مکہ کے ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اسلام پھیلنے سے 30 برس پہلے مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ اس کے ماں باپ بھی غلام تھے، لہٰذا وہ غلام ابن غلام تھے۔ اس کے باوجود جوان ہونے پر ان کی شخصیت ٹھوس کردار اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مجموعہ تھی۔ ان کے جسم کی بناوٹ مضبوط، قد لمبا، رنگ سیاہی مائل، ناک ستواں، آنکھیں روشن اور جلد چمکتی ہوئی تھی۔ ان کی آواز گہری گونجدار اور مترنم تھی۔ ذہانت، عزت نفس اور خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی داڑھی دونوں رخساروں پر پھیلی ہوئی نہ تھی بلکہ پتلی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان خصوصی اوصاف کی وجہ سے نہ صرف اپنے آقا کے قبیلے میں بلکہ تمام اہلیان مکہ میں مقبول تھے۔ ان کا آقا ان کی ذاتی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے کے بیرونی ممالک جانے والے تجارتی قافلوں کی نمائندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ رکھی تھی۔ حضرت بلال کی مقبولیت میں ان کی سحر انگیز آواز کا بہت دخل تھا۔ وہ اکثر اہل مکہ کو جب وہ رات کے وقت کھلی فضا میں چاند کی روشنی میں ستاروں کے نیچے دوستانہ ماحول میں جمع ہوتے اپنی باتوں سے لبھاتے، اور اسی طرح جب وہ یمن اور شام کو جانے والے تجارتی قافلوں میں شامل ہوتے تو تھکے مادے مسافروں کا اپنی پرکشش اور زندگی سے بھرپور دل مو لینے والی باتوں سے دل بہلاتے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر محفل میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے کچھ عرصہ پہلے مکہ کا ایک قافلہ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مکہ کے ایک ممتاز تاجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھکے ہوئے مسافروں کو تر و تازہ کرنے کے کمال سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ ان کو پسند کرنے لگے اور پھر اس سفر کے دوران دونوں دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ یہی وہ سفر تھا جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے موجودہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ انہوں نے شام میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو کلیسا کی طرف جاتے دیکھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیسا کے راہب سے ملے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہی۔ راہب نے ان کا خواب سننے کے بعد ان سے ان کے علاقے، قبیلے اور پیشے کے بارے میں تفصیل دریافت کی۔ جب اس نے سنا کہ آپ مکہ سے ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور تجارت سے منسلک ہیں، تو اس نے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اپنے درمیان آنے والے نبی پر تم پہلے ایمان لانے والے مرد بنو گے اور اس کے وصال کے بعد حکومت کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا، نبی یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا، راہب نے جواب دیا۔ اللہ کا پیغام، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی سے دوبارہ سوال کیا۔ اللہ نبی کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنا پیغام دے کر ان کے درمیان بھیجتا ہے، راہب نے کہا۔ اس پیغام رساں کو کون بھیجے گا؟ حبل، لات، عزا، اصاف یا پھر کعبہ کے دوسرے خداؤں میں سے کوئی اور؟ حضرت بلال نے پھر سوال کیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس کو زمین و آسمان کا خالق بھیجے گا جو لا شریک ہے۔ وہ اپنے نبی کو ذمہ داری سونپے گا کہ وہ انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے، انسانوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھائے اور بتوں کو فنا کر دے، راہب نے جواب دیا۔ حضرت بلال یہ سن کر چونکے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، بتوں کو فنا کر دے گا؟ راہب نے جواب دیا، ہاں، وہ ان تمام خداؤں کو ختم کر ڈالے گا، حبل، لات، عزا، اصاف اور منات۔ کعبہ یا دوسری حرمت والے جگہوں پر رکھے گئے یہ بت پرستش کی لحاظ سے نہایت اہم سمجھے جاتے تھے۔ ان میں عقیق سے بنائے گئے کداور حبل کی بے حد تعظیم کی جاتی تھی۔ اس کا دایاں بازو ٹوٹ چکا تھا اور اس ٹوٹے ہوئے بازو کو سونے کے بازو سے بدل دیا گیا تھا۔ یہ تمام بت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کے قبیلے، اہل مکہ اور عرب بھر میں قابل احترام خدا سمجھے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مکہ میں اس ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ بھی دل و جان سے انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا وہ ان بتوں کے خلاف کسی قسم کی توہین آمیز کلمات سننا برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ حسب دستور اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کعبہ گئے تھے اور مروجہ رسم کے تحت ان تمام بتوں کی پوجا کی۔ وہ حبل کے قدموں میں سجدہ ریز بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد سر جھکا کر
اس سفر پر جانے یا نہ جانے کی فال بھی نکلوائی تھی۔ یہ اہل مکہ کا دستور تھا، جس کے تحت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حبل کی منظوری یا نامنظوری معلوم کرنے کے لیے اس کے مجاور سے الہامی تھیلے سے تیر نکلوایا جاتا تھا۔ اگر تیر پر ہاں لکھا ہوتا تو اسے حبل کی طرف سے اجازت کی علامت سمجھا جاتا اور نفی کی صورت میں اس کام کو کرنے سے باز رہنے کا اشارہ سمجھا جاتا۔ چنانچہ حضرت بلال کی اپنے دین سے محبت کی بنیاد پر ان خداؤں پر تنقید کا ناگوار گزرنا تو طے تھا، اوپر سے ستم یہ کہ ان کو ان کی تباہی کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی۔ پھر بھی انہوں نے یہ سب بہت تحمل سے سنا، اور بعد میں جب وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکے تو انہوں نے دل ہی دل میں اپنے اور ان لکڑی اور پتھر کے بتوں کے رشتے کے بارے میں بے شمار سوال کیے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت بلال حسب معمول اپنے سفر کی کامیابی اور اپنے مالک اور قبیلے کے منافع کے حصول کا شکریہ ادا کرنے ان خداؤں کے پاس گئے۔ وہ ان بتوں کے سامنے کھڑے اظہار تشکر کر رہے تھے تو ان کو شام میں راہب سے ملاقات اور اپنے دین کے بارے میں اس کی باتیں یاد آئیں۔ انہوں نے اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولا اور حبل کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، حبل اگر اتنا ہی عظیم خدا ہے، اتنا کہ مشہور ہے، تو یہ اپنی اور اپنے بازو کی حفاظت کیوں نہ کر سکا؟ اور اگر اسے یہ نقصان پہنچ ہی گیا تھا تو اسے اپنا جسم جوڑنے کے لیے دوسروں کی مدد کیوں لینی پڑی؟ کیا واقعی حبل اور دوسرے خدا میری دعاؤں کو سنتے ہیں اور میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس موقع پر حضرت بلال ذہنی کشمکش کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ فکر مندی میں مبتلا ہو گئے، لیکن ان کی یہ پریشانی زیادہ دیر نہ رہی اور جلد ہی ختم ہو گئی۔ حضرت بلال کئی ہفتے یا پھر مہینے اپنے دل میں کچھ تلاش کرتے رہے، لیکن پھر بھی مکہ کے خداؤں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ ان کو قطعاً یہ علم نہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی ایمانداری اور نیک عادات کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور تھے، پر حقیقت کھل چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام رساں اور آخری نبی بنا کر لوگوں کو سچ بتانے اور انہیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ حضرت بلال اپنی موجودہ پریشان حال ذہنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے نصیب میں نہ صرف نئے دین کا ایک اہم رکن بننا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اور نہایت قابل اعتبار ساتھیوں میں شمار ہونا لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خاص اور ایسے چند اصحاب کو اسلام کی تعلیم دی تھی جن پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور جن سے وہ کسی لڑائی جھگڑے کی توقع نہ رکھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجہ، پھر اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید کو، پھر اپنے نوجوان چچا زاد بھائی حضرت علی کو، اور پھر اپنے جانثار جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رازدان بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دولت مند بلکہ ایک مثالی شخصیت تھے۔ ان کے کردار، سخاوت اور عربوں کے شجر نسب کے علم کی وجہ سے ان کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد ابن عبداللہ اور ان کی رسالت کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی حضرت بلال سے شام کے سفر کے دوران دوستی ہو چکی تھی، بلا تعامل اسلام قبول کر لیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برسوں سے جانتے تھے اور ان سے اپنی ذات ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے اور ان میں کئی قدریں مشترک تھیں۔ دونوں بلند کردار تھے، بتوں کی پوجا سے اجتناب کرتے تھے، شراب اور دوسری رائج خرافات سے گریز کرتے تھے۔ وہ دونوں ذمہ دار اور ایماندار تھے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس نئے دین کو نہ صرف فوری طور پر قبول کیا بلکہ اپنی ذات کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے اس دین کی اطلاع ان قابل اعتبار لوگوں تک پہنچانی شروع کی جن کو وہ پسند کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی ممتاز ہستیوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، جن میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔